کیس ہے میری اب کچھ عرصے بعد جو میڈیا کے حوالے سے ایک کتاب آنے والی ہے، پھر جو میں نے آج گفتگو کی ہے اس میں کچھ مہینے لگیں گے، جو میرے میموائرز ہیں، تو اس کی بہت سی چیزیں ان میموائرز کے لیے بھی میں نے رکھی ہوئی ہیں. لیکن جو ڈینیل پرل کیس ہے وہ بڑا ہی مارکت الارا کیس ہے. جس سے کہا میں نے 21 سال اس کیس کو کور کیا. میں وال اسٹریٹ جرنل بھی گیا جب 2007 میں. جو پہلی میں نے اگین جرنلزم میں اسٹوری ڈیولپ کیسے ہوتی ہے، کیسے ایک مختصر سی اسٹوری دنیا کی سب سے بڑی اسٹوری بن جاتی ہے. جنگ کے بیک پیج پہ ایک چھوٹی سی خبر لگی کہ غیر ملکی صحافی لاپتہ ہو گئے. اب نہ اس کی کسی کو کوئی ڈیٹیلز پتہ تھی نہ کچھ اور پتہ تھا، اور پھر آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ وہ جو صحافی لاپتہ ہوا ہے وہ وال اسٹریٹ جرنل کا ساؤتھ ایشیا کا کورسپونڈنٹ ہے. یہاں وہ ایک مبارک علی شاہ گیلانی ان کا انٹرویو ان کو ٹریس کرنے یا انٹرویو کرنے آیا ہوا ہے. وہ آہستہ آہستہ وال اسٹریٹ جرنل سے خبر آنی شروع ہوئی اور وہ اسٹوری ڈیولپ ہونی شروع ہوئی. یہ میں بتاؤں کہ ڈینیل پرل کیس پاکستان کی تاریخ کا پہلا بڑا سائبر کرائم تھا، کیونکہ پہلی مرتبہ جو ڈینیل پرل کی تصویر ریلیز ہوئی تھرو انٹرنیٹ وہ تھی جب اس پہ وہ رکھی ہوئی ہے، پسٹل رکھی ہوئی ہے. تو پھر ظاہر ہے اوبیسلی اس زمانے میں AFP میں آ چکا تھا، یہاں کا کراچی کا بیورو چیف، اور میں نے اپنے پورے 40 سال کے جرنلسٹک کریئر میں پروفیشن کے حوالے سے جتنا AFP میں انجوائے کیا، کیونکہ پریشر بھی ہوتا تھا، خبر بھی فوراً دینی ہوتی تھی، اور خبر غلط بھی نہ ہو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا تھا. تو جو ٹائم اسپین تھا وہ آپ کے پاس 30 سیکنڈ سے زیادہ کا نہیں تھا. 30 سیکنڈ میں آپ نے اپنے کمپٹیٹر کو بھی بیٹ کرنا ہے، 30 سیکنڈ میں آپ نے اسٹوری بھی ویریفائی کرنی ہے، آپ کو یہ بھی طے کرنا ہے کہ اسٹوری باؤنس بیک نہ ہو جائے. یہ سارے پریشرز آپ پہ ہوتے تھے. اور اس کے بعد جب AFP جیسے اس میں، اور مجھے جب ڈینیل پرل کیس میں کہ جو بھی سسپیکٹس ہیں ان کو جب سزا ہوئی پہلی جو حیدرآباد سینٹرل جیل میں، اور وہ سزا کی اسٹوری بھی ایسے بریک ہوئی کہ جب سزا ہونی تھی تو ظاہر ہے سینٹرل جیل حیدرآباد جیل کے اندر ٹرائل ہو رہا تھا، پہلے کراچی میں تھا، وہاں سے شفٹ ہوا. اب ہمارے لیے مشکل یہ تھی کہ یار کس طریقے سے اسٹوری بریک کی جائے. تو ہوم سیکرٹری ہوتے تھے بریگیڈیئر مختار. تو میں نے بریگیڈیئر مختار صاحب کو فون کیا، میں نے کہا سر وہ کوئی اس طرح کا جگاڑ ہو جائے کہ ہم کورٹ کے اندر چلے جائیں. اس نے کہا نہیں، فیڈرل گورنمنٹ کی انسٹرکشن ہے کہ صرف PTV اسٹوری بریک کرے گا. پھر IG پریزن رکھتے تھے بریگیڈیئر نثار مہر، ہم ان کے پاس گئے، ہم 2 دوست تھے ساتھی. اس نے کہا نہیں یار بہت مشکل ہے، آلریڈی ہوم سیکرٹری سے آپ کی بات ہو گئی ہے. تو اس زمانے میں یہاں کراچی سینٹرل جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ تھا وہ امان اللہ نیازی تھا، جو بعد میں مارا گیا. ہم نے کہا ایسا کریں گے امان اللہ نیازی کو کچھ دنوں کے لیے حیدرآباد شفٹ کر دیں. اس کی سمجھ میں نہیں آیا. اس نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ اس نے کہا وہ ہم پہ چھوڑ دیں. تو امان اللہ نیازی سے ہماری اچھی دوستی تھی، اس کو حیدرآباد، اس نے کہا ہاں یہ میرے اختیار میں، اس نے اس کو ٹرانسفر کر دیا. تو میرے ساتھ جو دوسرا ساتھی تھا رفت، میں نے رفت سے کہا یار رفت پتہ نہیں اندر جیمر ہوں گے کیا ہوں گے، مجھے تو اسٹوری فوراً بریک کرنی ہے. اسلام آباد میں نے بتا رکھا تھا، میں نے کہا اسٹوری ٹائپ کر کے رکھیں اور سزا ہوتی ہے تو وہ، اور ادروائز بھی دونوں صورتیں، زیادہ امکان یہی تھا کہ سزا ہوگی. اور مین اسٹوری تھی شیخ عمر کہ اس کو سزا ہوتی ہے نہیں ہوتی کیا ہوتی. تو رفت جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ، پہلے ہم سامنے کی سائڈ سے جانے لگے، اس نے کہا نہیں پیچھے سے آ گیا. ادھر سے وہ اندر لے گیا، وہ چلا گیا اندر، اور وہ اندر چلا گیا. اس نے مجھے اسٹوری بریک کی. ہم نے طے کیا ہوا تھا کہ سزا ہوگی تو اس کے کوڈ ہم نے ڈیسائیڈ کیے ہوتے کہ کیا کوڈ ہوگا. تو جیسے ہی اس نے مجھے
اسٹوری دی میں نے تھی AFP پہ چل گئی. اب کیتھی گینن وغیرہ یہ سارے لوگ ادھر اور بھی کورسپونڈنٹ تھے. کوئی 30 سیکنڈ 15 یا 30 سیکنڈ کا گیپ جو ہے نا انٹرنیشنل وائر سروس میں بہت ہوتا ہے. تو وہ اسٹوری چلی گئی تو سارے لوگوں نے آ کے مجھ سے کنفرم کیا. میں نے کہا 100%. پھر تو اسٹوری چلی گئی تو پھر میں ریلیکس ہو گیا. اس کے بعد تو فالو اپ اسٹوریز تھی. بعد میں جو PTV کی تھی اس کے رفت نے کہا میں نے اندر سے جا کے وہ جو PTV کا مائک تھا وہ بند کر دیا تھا. پہلی جب اسٹوری بریک ہو گئی اس کے بعد وہ مائک کھل گیا. یہ اسی طریقے سے جب بالکل تو اس کے بعد لیکن میں نے وہاں اسٹوری ختم نہیں کی. میں وہی بات آ رہا. یہ ساری اسٹوری ڈینیل پرل کیس کی اور ایسی میرے پاس 8 رجسٹر اور ہیں. یہ ڈینیل AFP کی جتنی بھی اسٹوریز میں نے کی ہیں انکلوڈنگ ڈینیل پرل کیس. تو میں نے یہ کہا نا کہ AFP میں نے جو کام کیا وہ میرے پروفیشنل کریئر کے لیے ایک اچھا پروفیشنل جرنلسٹ بنانے کے لیے AFP کی جو سختی تھی, میرے بیورو چیف کی جو ڈانٹ تھی, پیرس کا جو لیٹر آیا کرتا تھا کبھی شو کاز کبھی وہ, لیکن ڈینیل پرل کیس کی جو کنوکشن کی اسٹوری تھی اس پہ جو اپریسیشن کا لیٹر پیرس سے آیا AFP ہیڈ کوارٹر سے, وہ میرے لیے میں نے کہا کہ اس کا دنیا کی سب سے بڑی اسٹوری اس وقت کے زمانے کی. ایک اور بڑا قصہ سنا کے میں کیونکہ میں نے کہا نا کہ اسپورٹس